منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضری حضرت کی بارگاہ میں گاہے بگاہے سبحان اللہ ہوتی رہتی ہے، بے شک بے شک۔ لیکن اعراس کے موقع پر شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری 31 اور 32 سالہ جودھ پور کی زندگی میں یہ پہلی مرتبہ حاضر۔ سبحان اللہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں یہاں آج حاضری دینے کے لیے اور تقاریر علماء کرام کی سننے کے لیے، اور میرے ذہن و دماغ میں یہ تھا کہ شاید یہ تقریری پروگرام ہوتا ہوگا تو اس مسجد خانقاہ کے باہر اور اس وسیع جگہ پر شاید قدم رکھنے کی گنجائش نہ رہتی ہوگی، ذہن و دماغ میں یہ خیال تھا۔ لیکن حاضر ہونے کے بعد آج مجھے احساس ہوا اس بات کا کہ آج کل ہمارا مزاج، ہم سب کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت میرا دل گھبرائے ہے، میں اس کو برا جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ اگر کھیل تماشوں کا، لہو و لعب کا اگر یہ پروگرام ہوتا تو ہو سکتا ہے میرے ذہن و دماغ میں جو بات تھی وہ آج کل کے اعتبار سے سچ نظر آتی ہے۔ بات تھوڑی کڑوی کہتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید سننے میں ہم کو بری لگتی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے جو چبھتی ہوئی چیز ہے اسی چیز کی آج ہم کو ضرورت ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف کہا ہی نہیں، قرآن ارشاد فرماتا ہے ثم استقاموا، اس کے اوپر قائم بھی رہا۔ اور ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے قائم رہنا، قائم کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ پورا قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو۔ پورے قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرمایا گیا، جہاں جہاں بھی حکم فرمایا وَأَقِیمُوا، نماز قائم کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صرف یہ فرمایا جاتا کہ پڑھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اگر صرف یہ فرمایا جاتا کہ پڑھو، تو اگر ایک مرتبہ بھی پڑھنا پا لیا جاتا تو حکم پر عمل ہو جاتا، مگر قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، نماز قائم کرو۔ تو پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ اسی لیے بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل کم کرو، عمل کم کرو، لیکن جتنا کرو اس میں دوام ہونا چاہیے، مذاوبت ہونا چاہیے، ہمیشگی ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، ہم 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ یہ کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، 6 رکعت اوابین پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاش بھی پڑھتے ہیں۔ اگر وقت نہ ہو آپ کے پاس
تو اشراق نہ پڑھیں، نفل نہ پڑھیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ، سنت موقدہ اگر نہ پڑھیں، موقدہ کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن فرض کا ادا کرنا۔ اگر چاشت کے لیے، چاشت کی آپ نماز پڑھتے ہیں تو چاشت کی نماز کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، اوابین کی نماز کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، تہجد کی نماز کے بارے میں بھی آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن 5 وقت کی نماز کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اور بڑے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم حاضری بزرگان دین کے دیتے ہیں، خواجہ صاحب کے وہاں جاتے ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں اگر ہم کو استطاعت ہے تو وہاں جاتے ہیں، دوسرے بزرگان دین کی مزار پر حاضری دیتے ہیں اور جاتے ہیں کہ صاحب ہم فلاں جگہ حاضری دیتے ہیں، ہم فلاں جگہ حاضری دیتے ہیں، ہم اتنے مرتبہ جا چکے ہیں، ہم اتنی مرتبہ اور جائیں گے، ہم نے ہر چھٹی کو ہم جاتے ہیں، ہر مہینے ہم جاتے ہیں، ہر سال ہماری حاضری ہوتی ہے۔ کیا مانگنے جاتے ہیں؟ ارے داتا کا دربار ہے، یہ اللہ کے نیک بندے اتنا دیتے ہیں کہ ہمارے دامن میں سماپت بھی نہیں۔ کیا مانگنے جاتے ہو؟ کہا کبھی مال مانگتے ہیں، کبھی دولت مانگتے ہیں، کبھی پیسہ مانگتے ہیں، کبھی مکان مانگتے ہیں، تھوڑی سی اور حاضری ہو جائے تو اولاد مانگتے ہیں، اچھی بیوی مانگتے ہیں، اچھا گھر مانگتے ہیں، اچھا سماج مانگتے ہیں۔ یہاں حاضری ہم اس لیے دیتے ہیں۔ مگر میرے پیاروں یہ بتاؤ، کیا بزرگان دین کی حاضری اسی لیے دی جاتی ہے؟ اگر کسی دنیا دار کے پاس جائیں گے تو دنیا والا دنیا کی چیز ہم کو عطا کر دے، بے شک بے شک۔ تو ہم خواجہ عبداللطیف صاحب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اس لیے آئے کہ حضرت تھوڑی نگاہ کرم اور ہو جائے، ایک منزل بن گئی ہے، دوسری منزل بھی بن جائے، ایک گاڑی مل گئی ہے، دوسری گاڑی بھی مل جائے، اس لیے ہماری حاضری۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں دنیا اگر مانگنا ہے تو دنیا والوں کے پاس چلے جاؤ، دنیا مل جائے گی، اور اللہ والوں کے پاس اگر جانا ہے تو ایمان کی استقامت مانگو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ایمان کی استقامت مانگو، ایمان کی پختگی مانگو، پروردگار عالم ہماری پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ آ جائے یہ مانگو، مسجد میں ہمارا داخلہ ہو جائے یہ مانگو، اس لیے کہ دولت تو دنیا دار دے دے گا، مگر اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں اس لیے نہیں جایا جاتا ہے کہ یہاں ہم کو دنیا، اس لیے جایا جاتا ہے تاکہ ہم کو یہاں سے دین ملے، اور دنیا کی دولتیں ختم ہو جائیں گی، مگر جو ایمان کی دولت ہے الحمدللہ وہ یہاں بھی کام آنے والی ہے، اور قبر میں بھی کام آئے گی، اور حشر میں بھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ دولت ایسی، اور یہی وجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم حاضری دیتے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہوں نے حاضری دی ہے، کیا ان کے پاس دولت کی کمی تھی، مال کی کمی تھی، اولاد کی کمی تھی، حکومت کی کمی تھی؟ کسی چیز کی کمی نہیں، مگر شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ اپنی حکومت کی استقامت نہیں مانگتے ہیں، وہ دین کی استقامت۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود ولی کامل ہیں، مگر پھر بھی اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جا کر کے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ سے یہ دنیا کی دولتیں نہیں، ہمیں دین کی دولت ملتی ہے، اور دین کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور جب دین کی دولت مل جاتی ہے تو دنیا کی دولت قدموں پر رہتی ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہنشاہ یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں، کہا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دروازہ ادھر ہے، ایک دروازہ ادھر ہے، اے شہنشاہ اگر میری بارگاہ میں آئے گا، میرے پاس آئے گا تو ایک دروازے سے آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔
مگر بغیر بلائے چلا جاتا ہے۔ تو میرے خواجہ باہر نکل گئے، اس نے کہا کم سے کم اتنا تو نہیں استبل کو دیکھ لوں۔ تو استبل میں دیکھا تو جو گھوڑے بندھے ہوئے تھے، جو چوپائے بندھے ہوئے تھے، ان کی رسی کوئی موج کی نہیں تھی بلکہ وہ سونے و چاندی کی وہ کڑیاں تھی۔ کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اے بابا تم نے یہ سونا چاندی ان کے؟ کہا ہاں، دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ سونے اور چاندی کو اپنے دل سے لگاتے ہیں، اور ہمارے وہاں سونا اور چاندی جانوروں کے قدموں پر ڈال دیا جاتا ہے، اور کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا۔ مگر یہ اللہ کی بارگاہ، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو، انہوں نے کیا نمازیں پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر، اپنے اوراد و وظائف کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔ جب اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا کی تمام حکومتیں ان کے قدموں پر نچھاور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض کرنے کا میرا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضری کبھی بھی اس خیال سے نہ دی جائے کہ حضرت اور تھوڑی سی نگاہ کرم کر دیں۔ ایک شخص سے پوچھا آپ کتنی مرتبہ جا چکے ہیں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں؟ کہا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں شہنشاہ کی بات کر رہا، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی۔ حاضری دی اجمیر شریف میں، ان کے پاس کسی دولت کی کمی تھی؟ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں 3 میل گھٹنوں پر چل کر کے آپ تشریف لے گئے، گھٹنوں پر چل کر۔ اور جب لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ کے پیر زخمی ہو گئے ہیں، آپ کے گھٹنے زخمی ہو گئے ہیں، ہم اپنے کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں، ہم پالکی میں اٹھا لیتے ہیں، ہم گھوڑوں پر سوار کر لیتے ہیں، تو فرمایا زخمی ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس میں روئی باندھ دو، کپڑا باندھ دو، مگر یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس میں قدموں سے چل کر نہیں بلکہ گھٹنوں کے بل چل کر جایا جاتا ہے۔ کوئی دولت کی ضرورت تھی؟ کسی مال کی ضرورت تھی؟ نہیں۔ کس چیز کی ضرورت تھی؟ کہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ سے اگر کچھ ملتا ہے تو وہ رب کی رضا ملتی ہے، رب کی خوشنودی ملتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں آؤ تو اس خیال سے آؤ۔ اور پھر میں یہ عرض کروں گا، یہ لہو و لعب، یہ تماشا، یہ دنیا کی خرافات یہ چند دنوں کی ہے۔ ان اللہ کے نیک بندوں کے دربار ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پیشانی پر جب سجدے کی تڑپ رکھی، وقت کی پابندی کرتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیا، تو پروردگار عالم ان سے راضی ہو گیا۔ اب ان کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ جہاں اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، ہم اس لیے حاضری دیتے ہیں کہ اے حضرت آپ کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا چھیٹا ہم کو بھی۔ کوئی تاریخ بتاتی ہے کسی بھی بزرگ کی کہ انہوں نے کسی وقت کی نماز چھوڑی ہو، کبھی نماز کی پابندی نہ کی ہو؟ اور دوستو ذرا غور کرو، جس نماز کو ہم چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر بھی ہم کسی ولی سے اپنے مضبوط رشتے کا اور ان کے رشتوں میں بندھے ہونے کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، وہ دعویٰ ذرا سوچو کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے۔ ایک بندہ مومن جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، آتا ہے، قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ وضو کر کے آیا ہے، وضو کر نماز کے لیے وضو شرط ہے، کبھی آپ نے غور کیا یہ وضو کیا چیز ہے؟ یہ وضو کی ضرورت کیا ہے؟ کہا اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ ذرا یہ بتائیے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے؟ پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، استنجا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس جگہ کو صاف کر لیتے ہیں۔ کہا وضو ہمارا ٹوٹ گیا، اور وضو میں کون سے 4 اعضاء ہیں؟
کہا 4 فرض ہیں، چہرے کا دھونا، کونگیوں سمیت ہاتھ کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیروں کو دھونا، یہ 4 فرض ہیں۔ کلی کرنا فرض نہیں، ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں، پہلے ہاتھوں کو دھونا فرض نہیں۔ کہا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، فرض اتنی اہم چیز ہے کہ اس فرض میں کوئی کمی نہ آ جائے، اس وجہ سے پروردگار عالم کی رحمت کاملہ اپنے بندوں پر برسی اور ہم کو سنتیں عطا فرما دی کہ سنتوں پر عمل کرو گے تو اگر فرض میں کچھ کمی رہ جائے گی تو یہ سنت اس کو پورا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، پہلے 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، ظہر کی پڑھتے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں بعد میں پڑھتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، پہلے سنت غیر موقعہ ہیں، مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، بعد میں سنت رکھی، بعد میں نفل رکھی۔ نفل نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھیں گے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ سنتیں کیوں رکھی گئیں، یہ نفلیں کیوں رکھی گئیں؟ سبحان اللہ، جس فرض کی اہمیت کو ہم کم سمجھتے ہیں، ذرا غور کرو، وہ فرض اتنا اہم ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اول اور آخر سنتیں ہم کو عطا فرما دی ہیں کہ اگر فریضے میں ہم سے کوئی کمی رہ جائے تو نبی کی سنت پر عمل کر لینا، نبی کی سنت اس فرض کی کمی کو سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کہ جیسے ہی فرض ادا کرنے آپ جا رہے ہو تو آپ نے کلی کی، منہ دھونے سے پہلے کلی کرتے ہیں نا؟ اچھا مسواک، کہا مسواک کرتے ہیں تو منہ صاف ہو جاتا ہے، جب منہ صاف ہو جاتا ہے تو منہ میں بو نہیں رہتی ہے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو صاف کر لو تاکہ وہ منہ تمہارا صاف ہو جائے۔ اور اگر مسواک کر کے وضو کیا ہے اور جب نماز ادا کی ہے تو پروردگار عالم 70 گنا نماز کا ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ وضو کرنے میں مسواک کیوں کرتے ہیں؟ میرے نبی کی پیاری سنت کیوں؟ اگر مسواک کسی وجہ سے نہ ہو تو انگلی پھیر لے تاکہ منہ صاف ہو جائے۔ کہا یہ کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے۔ کہا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا اس سے پانی کے مزے کا پتہ چل جائے گا اور اس کی بو کا پتہ چل جائے گا کہ یہ پانی وضو کرنے کے قابل ہے یا نہیں، یہ ہم کو صاف اور پاک کر سکتا ہے یا نہیں۔ کہا نبی کی پیاری سنت ہم کو یہ پتہ دیتی ہے کہ پہلے کلی کر لو تو مزے کا پتہ چل جائے گا، ناک میں پانی ڈال دو تو بو کا پتہ چل جائے گا۔ اب آتا ہے نمبر چہرہ دھونے کا، اب یہ فرض ہے۔ واہ واہ سبحان۔ تو کلی کرنا سنت، ناک میں پانی ڈالنا سنت اور چہرے کو دھونا یہ فرض، اور اس کو اسی لیے بعد میں رکھا گیا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، استنجا کر کے آپ آئے، چہرہ دھویا، ہاتھوں دھوئے، سر کا مسح کیا، چلو کوئی بات نہیں، یہ نجاست جہاں سے نکلی اس چیز کو آپ نے دھویا، صاف ہو گیا۔ ڈھیلے سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے۔ مان لیجئے ریح کا اخراج ہوا، وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ اچھا ریح، ہوا چاہے تھوڑی نکلے اور چاہے زیادہ نکلے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ ایک صاحب نماز ادا کر رہے تھے، ان کی ریح خارج ہو گئی، تھوڑی سی ہوئی۔ کسی بھائی نے کہا کہ بھائی صاحب ایسا ہے کہ ریح خارج ہو گئی، ایسا کرو آپ کہ وضو کر لو جا کر کے، آپ کی ریح خارج ہوئی، وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ تو اس بھائی نے کہا زیادہ تھوڑی خارج ہوئی تھی، تھوڑی سی ہوئی تھی، تو تھوڑی سی کرنے میں وضو تھوڑی ٹوٹتا ہے۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں، ریح خارج ہوئی اس جگہ، مگر وہ جگہ آپ نے دھوئی نہیں۔ دھویا کیا؟ وضو اگر ٹوٹ گیا تو دھویا کیا؟ کہا چہرہ دھویا، ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا، پیروں کو دھویا۔
کہا اس کو وضو کہتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ وضو کیا چیز ہے؟ غلاظت سبیلین سے نکلتی ہے، یا تو مخرج مقعد سے جو فضلہ باہر ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں آپ لوگ ٹوائلٹ کہتے ہیں، یا پیشاب، استنجا، چھوٹا استنجا، اس جگہ کو دھو لیا گیا، وضو آپ کا ٹوٹ گیا، کہیں سے خون نکلا اور اتنا نکلا کہ اپنے مخرج سے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور صرف اتنا ہی ہے کہ خون نکلا مگر اپنے مخرج ہی میں رہا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید نور میاں اشرفی فیضان حضور شاہ ولایت زندہ باد۔ کہا وضو آپ کا ٹوٹ گیا تو جس جگہ سے غلاظت نکلتی ہے اس کو دھو لیا جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ کہا یہ چہرے کو کیوں دھویا جا رہا ہے، ہاتھوں کو کیوں دھویا جا رہا ہے، سر کا مسح کیوں کیا جا رہا ہے، پیروں کو کیوں دھویا جا رہا ہے؟ کہا یہ اعضائے جوارح، یہ کھلے ہوئے اعضاء ہیں، اعضائے جوارح۔ کہا جب بھی جسم میں کوئی چیز کی تبدیلی ہوتی ہے، یا غلاظت کا اخراج ہوتا ہے، یا ریح کا اخراج ہوتا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ سے ہوتا ہے لیکن اثر ان اعضاء پر ہوتا ہے۔ ان کو اعضائے جوارح کہا جاتا ہے۔ کہا اعضائے جوارح، کہا اس میں پانی بہا دو، اگر پانی بہا دو گے تو تم باوضو ہو جاؤ گے، وضو تمہارا سلامت ہوگا۔ اب تم اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز پڑھو، اور جب تک ان کو دھویا نہیں جائے گا، کہا یہ تمہاری نماز نہیں ہو سکتی۔ مولا تیری رحمت کے قربان، یہ نماز سے پہلے ہم کو وضو کیوں عطا فرمایا گیا؟ کہا وضو اس لیے عطا فرمایا گیا کہ جب کوئی جسم کا حصہ اس میں تغیر ہوتا ہے، اس میں تبدل ہوتا ہے، اگر وہ غیر مطمئن ہوتا ہے، اگر وہ پریشان ہوتا ہے، تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس جسم پر پانی بہایا جاتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے، اس کو قرار مل جاتا ہے۔ اے پروردگار عالم تیری رحمت کے قربان، ہم تیری بارگاہ میں آنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں۔ کہا یہ اعضائے جوارح تیرے مطمئن ہو جائیں، اے میرے بندے، تب میری بارگاہ میں آنا۔ اب ہم نے ہاتھوں کو دھو لیا، چہرے کو دھو لیا، سر کا مسح کر لیا، پیروں کو ہم نے دھو لیا، یہ اعضاء ہمارے مطمئن ہو گئے۔ جب ان کو قرار ملا تو کہا اب اللہ کی بارگاہ میں اب اگر نماز ادا کرے گا تو تجھ کو سکون و اطمینان حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے وضو ہم کو عطا فرمایا گیا، اور وضو میں مسواک عطا فرمایا۔ جا کر ہم نے کہا اللہ اکبر، کہا اے بندہ مومن، اگر تو نماز پڑھتا ہے تو اگر تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنی لیاقت ہے، اتنا کشف ہے، تو یہ سوچ کہ اپنے پروردگار عالم کو دیکھ رہا ہے، اپنے پروردگار عالم کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی دیکھا؟ ہمارے اندر اتنا کشف نہیں، اتنی صلاحیت نہیں، اتنا علم نہیں، اتنی لیاقت نہیں، اتنا ظرف بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا اگر اتنی صلاحیت تیرے اندر نہیں ہے تو کم سے کم تو یہ سوچ کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا، تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اب ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہمارا گریبان چاک نہیں ہوگا، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے تو سر کھلا نہیں ہوگا، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے تو آستین پلٹی ہوئی نہیں ہوگی، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے تو پتلون نیچے سے الٹی ہوئی نہیں ہوگی، گریبان ہمارا چاک نہیں ہوگا، ہاتھ مناسب بندھے ہوں گے، پیر ہمارے پھیلے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور رب ہمارا دیکھ رہا ہے تو انسان پہلوان بن کے کھڑا ہو، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے تو گریبان چاک ہو، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے تو سر ہمارا کھلا ہوا ہو، نہیں، نگاہیں نیچی ہو، سر پر ٹوپی ہو، مؤدب کھڑے ہو، ادب و احترام سے کھڑے ہو، ایسا محسوس ہو کہ زمین کی ڈھلاؤں کی طریقے سے آپ نیچے جا رہے ہیں، عجز و انکساری کا یہ عالم ہونا چاہیے۔
کیوں؟ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بڑے آدمی سے بات کر لیں، چاہتا ہے کہ نہیں؟ اگر محلے کا تمہارے پارشد ہو، اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے گفتگو کرنے لگے تو دوسرے کے اوپر معلوم ہے کیا اثر پڑتا ہے؟ ارے یار یہ بھی بہت بڑا آدمی، دیکھو پارشد سے بات کر رہا ہے۔ اور اگر شہر کا ایم ایل اے ہو، اس کے پاس اگر کھڑے ہو جائیں تو کتنا ہم فوٹو کھنچوانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس اینگل سے کھڑے ہوں گے، کبھی اس اینگل سے کھڑے ہوں گے، کبھی اپنی داڑھی کو صحیح کریں گے، کبھی اپنی ٹوپی کو صحیح کریں گے، میرا فوٹو اچھا آ جانا چاہیے۔ ہوتا ہے نہیں ایسا؟ کام الگ کر رہا ہے لیکن جب فوٹو کی بات آئی تو آ کے دھڑ سے آگے بیٹھ جائے گا، میرا فوٹو آنا چاہیے۔ بہت سے لوگ شوقین ہوتے ہیں، کیوں؟ ہماری واہوائی ہوگی۔ یہ تو ایم ایل اے کی بات ہے، اور اگر ایم پی تک پہنچ گیا تو اپنے کو پھولے نہیں سماتا ہے، وہ پیجامے میں نہیں سماتا ہے۔ اور اگر چیف منسٹر سے بات کر لی، وہ چیف منسٹر ہے اور اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا، یار تو میرا آدمی ہے، تو پھر تو کیا کہنے۔ تو چھوٹا یہ چاہتا ہے کہ ہم بڑے آدمی سے بات کر لیں، تو سبحان اللہ کیا کہنے ہیں، کہتا کہ بڑے آدمی سے بات کریں گے تو ہم بھی بڑے ہو جائیں گے۔ رب سے بڑا کوئی ہے؟ 5 وقت اذان میں ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، رب سے بڑا کوئی ہے؟ اچھا بندہ یہ چاہے گا نا کہ ہم اپنے رب سے باتیں کر لیں، چاہے گا، ہر شخص چاہے گا، ہر مومن چاہے گا، ہر بندہ چاہے گا کہ اگر ہم رب سے باتیں کر لیں تو ہمارا مرتبہ کتنا بلند و بالا، وہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ رب سے ہم کلام ہو تو نماز ادا کر لو، اس لیے کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے ہم کلام، سبحان اللہ، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے رب سے ہم کلام، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو مسلمانوں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، رب کی رضا اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ رب نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا ہے اور سجدے میں گرا دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر رب کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو، رب کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہو تو تم رب کے گھر میں آ جاؤ گے، رب اپنی بارگاہ میں تمہیں جھکا لے گا، تو سمجھ لینا تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ مولانا ابوالکلام صاحب کے گھر پر جاؤ یا اپنے پیر صاحب کے گھر پر جاؤ، دستک دو، پیر صاحب کہیں گے ہاں اندر آ جاؤ، تبھی تو آ سکتے ہو کہ زبردستی گھس جاؤ گے کہ پیر صاحب آپ تو ہمارے ہیں، ہم جب چاہیں آپ کے وہاں آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں۔ کہیں گے بے وقوف، گھر میرا ہے، دروازہ میرا ہے، اجازت میری لینا ضروری ہے، ایسے کیسے گھس جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ گھر رب کا ہے، اور جب تک رب کی اجازت نہیں ہوگی زبردستی کیسے چلے جاؤ گے؟ اے مولا تیرا کرم ہو گیا کہ تو نے اپنے گھر میں ہم کو بلا لیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب میرا یہی ہے کہ ان اللہ والوں سے اگر مانگو تو دنیا کی دولت مانگو، اس لیے کہ دنیا کی دولت تو دنیا دار بھی دے دے گا۔ اگر مانگنا ہے تو ان سے دین کی استقامت، اگر دین کی استقامت مل گئی تو دنیا بھی ہماری ہے اور عقبہ بھی ہمارا ہے۔ 5 وقتہ نماز کا سوال ہوگا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس بزرگ کی بارگاہ میں حاضری کتنی دی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے بلاتے اسی لیے ہیں کہ دیکھو ہم نے اللہ کی رضا جو حاصل کی ہے وہ کس لیے کی ہے؟ نمازیں ادا کر کر کے، قرآن کی تلاوتیں کر کر کے، نبی کی احادیث پاک پڑھ پڑھ کر کے۔ اگر چاہتے ہو کہ رب تم سے راضی ہو جائے تو 5 وقتہ نماز کے پابند بن جاؤ، انشاءاللہ رب بھی راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو جائے گا تو پھر سب راضی۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔